ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے۔ یہاں خیال آنے کا مطلب یہ ہے کہ بس چھو کر گزرنا۔ شیطان کی طرف سے جب کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کن کے حوالوں سے ارشاد فرما رہا ہے؟ پرہیزگاروں کے حوالوں سے، ان لوگوں کے حوالے سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے حوالوں سے جو نیکوکار ہیں۔ تو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آئے تو وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان حضرت امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں اور انسان کے ارد گرد جو چکر لگاتے ہیں اسے طائف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے جب کوئی خیال آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تذکر، وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے ذہن و دماغ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ماں باپ کی سائے سر پر سلامت ہے، گھر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اگر وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں کیوں گناہ کروں جس نے ہمیں اتنی نعمت دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچنے پر جو ثواب عطا فرماتا ہے اس ثواب کو یاد کرتا ہے، اور گناہ کرنے پر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندوں کی آنکھیں اللہ کے حکم کو یاد کرنے کے بعد کھل جایا کرتی ہیں۔ آج اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو یاد کرے، وہ عذاب و ثواب کو یاد کرے، گناہوں سے بچنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسے یاد کرے۔ اور جب یاد کرے گا تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور ان پرہیزگاروں کا حال یہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے خیال آئے تو وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں تو گناہوں سے بچ جایا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، بس ایک واقعہ سنیے اور اس کے بعد حضرت علامہ و مولانا صدام پرواز صاحب سے چند منٹ کی گفتگو سماعت کیجئے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک خاتون ایک نوجوان پر فدا ہو جاتی ہے، اور جب فدا ہو گئی تو عالم یہ ہے کہ اسے دعوت گناہ دیتی ہے، فحش کاموں پر ابھارنا چاہتی ہے۔ تو وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں ہے
کہ موبائل کر لیتی، کال کر لیتی، میسیج بھیج دیتی۔ وہ زمانہ خط و کتابت کا زمانہ ہے۔ خط لکھتی ہے اور کسی کے ذریعے وہاں تک پہنچا دیتی ہے، بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، تم پر فدا ہوں، میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی ہوں۔ مگر وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ نوجوان تقوی شعار تھا، وہ نوجوان پرہیزگار تھا۔ وہ خط کا جواب دیتا ہے کہ اے خاتون، جس گناہ پر تم آمادہ کرنا ہمیں چاہتی ہو، تم اس حوالے سے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اپنے دلوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ تو اب حال یہ ہوا کہ وہ نوجوان جب یہ خط لکھا مگر وہ خاتون باز نہ آئی، پھر دوبارہ خط لکھتی ہے اور دوبارہ اس طرح خط لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ الجھاؤ، میں تم سے جو مطالبہ کر رہی ہوں میرے مطالبے کو پوری کرو۔ تو فوراً اس نے کہا کہ جو تمہارے ارد گرد ہیں، جو حفاظت کرنے والے ہیں، میں ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یاد رکھو تمہارے گھر والے نہیں چاہتے کہ تمہاری عزت کا سودا ہو، تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت برباد ہو، اس لیے میں اس گناہ پر آمادہ نہیں رہوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بات نہیں بن پا رہی ہے تو وہ خاتون ایک جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی، جادو کرنے والی عورت کے پاس گئی، اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب وہ خاتون گئی تو جانے کے بعد کہتی ہے کہ ایک نوجوان پر میں فریفتہ ہو گئی ہوں، اس نوجوان کا دل مجھ پر فریفتہ ہو جائے، کچھ ایسا کر دو اور اس کے بدلے میں جو تم لینا چاہتی ہوں مجھ سے لے دو۔ اس نے جادو کیا، نوجوان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اچانک اس کے دل میں عجیب کیفیت اس خاتون کے حوالے سے پیدا ہونے لگی، اور جب خاتون کے حوالے سے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی تو اس کے والد گرامی وہیں موجود ہیں۔ وہ اپنے بابا جان سے کہتا ہے میرے بابا جان ایسا کیجئے کہ مجھے، اے میرے بابا جان ایسا کیجئے کہ مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ تو باپ نے پوچھا کہ میرے بیٹے یہ کیفیت تمہاری کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں رسی سے باندھ دوں؟ کہا میرے بابا جان مجھے باندھ دیجئے، اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی، سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک عورت کے میرے پاس اس طرح سے خط آ رہے ہیں اور وہ دعوت گناہ اور دعوت فحاشی دے رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ کہا فوراً اس کے باپ نے وہی کام کیا، اس کے والد نے وہی کام کیا کہ رسی سے باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیا۔ نوجوان تڑپتا رہا، بلکتا رہا، بلبلاتا رہا، سسکتا رہا، یہاں تک کہ اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور اس کے ناک سے خون بہنے لگے۔ جب اس کے باپ نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی تو پھر نماز جنازہ وغیرہ ادا کی گئی۔ میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔ یہ نوجوان کے پاس شیطان ہی کی طرف سے گویا ایک وسوسہ ڈالا جا رہا تھا کہ تمہیں تو بہتر موقع مل رہا ہے، تمہیں اچھا موقع مل رہا ہے، تم اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ مگر اس نوجوان کے سامنے اللہ کے احکام بھی تھے، اللہ کا حکم بھی تھا، عذاب و ثواب کا جو مرتبہ ہے وہ بھی نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو یاد کرتا ہے اور خود کو گناہ سے بچانے کے لیے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور موت کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بات سمجھ میں آئی کہ آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔
ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں ایک ایک لمحہ نہیں بلکہ ہر آن شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، بستی کا ماحول خراب ہو جائے، جو اتحاد کی باتیں ہیں وہ ختم ہو جائے، آپس میں تم اس طرح سے اتحاد کو پارا پارا کر دو. اور پھر حال یہ ہے کہ ہر طرح کے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، کبھی گناہ کے، کبھی رزق حرام کے، اور کبھی کچھ کے کبھی کچھ کے. ایسے عالم میں شیطان کے وار سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور شیطان کے وار سے بچنے کی ہر تدبیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.